بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، وہی جو شروع تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کا بڑا حتمی دعویٰ ہے۔ عام ترجمہ ہوتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان کا شک بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے، ریب بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن میں جہاں آیا ہے قرآن کے متعلق ریب ہی آیا ہے۔ بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ شک ہو یا یقین ہو تو اس کا آپ کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، شک کی بات ہے کہ وہ بارش کل ہوگی یا نہ ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی شک کی بات ہے۔ بعض شک ایسے ہوتے ہیں کہ دل پہ چمک جاتے ہیں، کوئی خبر اگر آئے کہ فلاں جگہ حادثہ ہوا ہے اور اس قسم کا اسکوٹر تھا اور آپ کا بیٹا گیا ہو کسی اسکوٹر کے اوپر، اس وقت بھی آپ ایک بیم و رجا میں ہوتے ہیں، شک اور یقین کے اندر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ ہے یا کوئی اور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس شک میں اور اس شک میں کیا فرق ہے۔ یہ شک جس سے دل میں اضطراب پیدا ہو عربی زبان میں اسے ریب کہتے ہیں۔ کہا یہ وہ کتاب ہے حقیقت پر مبنی کہ ایک تو اس میں ہر بات یقینی ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اس سے دل کے اضطرابات سارے رفع ہو جائیں گے، الجھن نہیں باقی رہے گی، اضطراب باقی نہیں رہے گا۔ من رب العالمین، کسی ایک فرد، گروہ، خاندان یا قبیلے کا رب نہیں ہے، کائنات کا رب ہے جس کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے۔ اس نے تو ربوبیت کا ذمہ دیا ہے۔ ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ اس شخص نے خود ہی اس کو بنا لیا، خود گھڑ لیا ہے۔ کہتے یہ کہ انسانی فکر کی تخلیق ہے یہ، بل هو الحق من ربک، یہ تو الحق ہے، اور الحق جو ہے دی ٹروتھ، یہ تو کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، انسان جو ٹروتھ بھی کہے گا ریلیٹیو ہوتا ہے، وہ اضافی ہوتا ہے۔ حقیقی جس کے ساتھ دی لگاتے ہیں عربی تیزی میں، یا ٹی کیپٹل سے کہہ لیجیے، الحق وہ تیرے رب کی طرف پاس سے ہوتا ہے۔ یہ تو اس رسول کو دیا گیا ہے لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، اس رسول کو دیا ہے کہ یہ قوم کہ جس کے پاس اس سے پہلے کوئی صاحب کتاب نہیں آیا اس کو یہ صحیح راستے کو دکھا دے۔ یہ اس کو اس لیے دیا گیا ہے تو یہ خدا کی طرف سے۔ قرآن میں کئی مقامات میں یہ ہے کہ یہ عرب جن کی طرف رسول اللہ آئے تھے اس سے پہلے یہ کوئی نبی نہیں تھا۔ ذکر جو آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بسایا، اس کے بعد عربوں کی ساری تاریخ کے اندر کسی نبی کا ذکر ہی نہیں آتا، نہ ہی یہ عرب اس کے مدعی بھی تھے۔ یہ عجیب بات ہے، ورنہ دنیا کی ایسی قومیں جن کی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے وہ بھی کسی نہ کسی کو اپنے ہاں کا ایشور کا اوتار صحیح، نبی صحیح کچھ نہ مانتے ہی ہیں۔ ہندوؤں کو بھی پوچھ لیجئے، نہیں یعنی ان سے بات کیجئے، تاریخ ان کے ہاں بالکل نہیں ہے، کوئی واقعہ ان کے ہاں کا بتا دیجئے، وہ 10 ارب سال سے پہلے کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، دھرم ہے، اس کے لیے فلاں بانی تھا، فلاں ہمارے ہاں اوتار تھا۔ یہ عرب اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے، عجیب بات ہے یہ۔ تو قرآن نے کہا کہ ان کی طرف یہ رسول آیا ہے، انہی میں سے اسماعیل کے ذریت میں سے، تاکہ یہ ان کو غلط راستے کے خطرات سے آگاہ کر دے، صحیح راستے کی رہنمائی کر دے۔ کس خدا کی طرف؟ اب آیا ہے آگے خدا اللہ، جس کی طرف سے عزیزان من کوشش کروں گا اس وقت کے اندر بات ہو جائے، بات بڑی اہم آ رہی ہے آگے، جس سے آگے آئے تھے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، خدا وہ ہے کہ جس نے یہ خارجی کائنات اور خود تمہاری ارض اور سما یوں کہیے
عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں سما ہر بلندی کو کہتے ہیں، عرض ہر پستی کو کہتے ہیں۔ یہ بلندی اور پستی بھی جو ہے ہمارے ہاں کے ریلیٹو ٹرمز ہیں۔ کیا بات ہے قرآن کی! قرآن کہتا ہے تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری عرض جو ہے یہ نیچے ہے، یہ سما اوپر ہے۔ ہر عرض کا ایک سما ہوتا ہے، ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے۔ یہ جو ہمیں اوپر نظر آتے ہیں انہیں ہم نیچے نظر آ رہے ہیں، ہم سے نیچے جو ستارہ ہوگا وہ ہمیں سما آسمان کہے گا، وہ ہمیں فلک نشین کہے گا۔ فلک نشین انہیں دوروں ہی تکیا نا، ساری زمین سانو نہیں تکیا ہے۔ قرآن 1400 سال پیش کر کہتا ہے ہر سما کی ایک عرض ہوتی ہے۔ وہ بات دوسری، میں نے کہا کیا کیا باتیں چھوڑوں، کیا کیا باتیں کروں، کیا نہیں کہہ گیا۔ فی ستۃ ایام، کچھ پتہ نہیں پہلے چلتا تھا، یہ ادھر 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب وہ تورات آ گئی ہمارے ہاں، اس میں یہ ہے کہ خدا نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ دن یہی 24 گھنٹے والا، یہ جو سورج کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن سورج کے نکلنے سے دوسرا دن شروع ہوتا ہے۔ اور تورات میں ہے کہ اس قسم کے 6 دنوں میں پیدا کیا کس کو؟ سورج کو، زمین کو، آسمان کو، یعنی پیدا بعد میں کیا اور دن پہلے تھے جس میں ان سے پیدا کیا۔ آپ ہنس رہے، کروڑ در کروڑ اربوں وہ لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں، جیسے آپ مانتے چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے، وہ 2000 سال سے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے آپ ان کی بات میں ہنستے ہیں، دنیا آپ کی باتوں میں بھی ہنستی ہے۔ جی، ستۃ ایام انہوں نے کہا 6 دن میں بنایا اس نے، اور اس کے بعد خدا تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ جو سبت ہے نا سیٹرڈے، ان کے ہاں کاروبار نہیں کرتے اس کو۔ پتا یہ چھٹی کے دن کو ہولی ڈے کیوں کہتے ہیں؟ تھی تو ہمتے ہوئی پتا نا ہولی ڈے ہے، موج ہوئی یعنی اسکول نہیں جانا۔ ہولی ڈے مقدس دن ہے کہ جس دن خدا نے کام کاج چھوڑ کے تھک کے چھٹی کی، آرام نال ستا اس دن پہلے۔ جس طرح ہر باؤ کی چھٹی یہ بھی ہوں بھی اس دن سوندا ہے، وہ کہتا اج جگاؤنا نا، میں دفتر نہیں جانا، مینوں سو لین دیو۔ وہ 7ویں دن سویا خدا، یہ تاریخ تورات میں ہے۔ ان کے یہاں سبت کو کوئی کام نہیں کرتے، سبت کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ ایک دن کی چھٹی کا تصور یہ ٹھیک ہے، تمدن میں، معاشرت میں یہ تو ہو سکتا ہے، قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ چھٹی کیا مانے؟ تورات کا کانسیپٹ۔ بھائی جی اب بات آ گئی، آپ پوچھیں گے کہ صاحب یہ پھر جمعے کے دن کا تو ہم کہتے ہیں، جمعے کا دن کہتے ہیں، اتفاق سے قرآن میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے۔ کہتے ہیں، پڑھتے نہیں اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ جب جمعے کی اجتماع کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو کام کاج چھوڑ کے اس کی طرف آ جایا کرو۔ تو گویا جمعے والے دن بھی وہ بتاتا ہے نا کہ صبح سے کام کاج ہو رہا ہے، چھوڑ کے آیا کرو۔ اور جب وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب وہ صلاۃ ختم ہو جائے تو جا کے پھر کاروبار کیا کر۔ سورہ جمعہ ہے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ یہاں شریعت حقہ آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، اتوار کی چھٹی جو ہے وہ تو کرسچن کی چھٹی ہے، اور ہفتے کی جو ہے یہودیوں کی ہے، مسلمان کی چھٹی جو ہے وہ اتوار کی نہیں ہو سکتی، جمعے کی چھٹی ہونی چاہیے۔ یہ شریعت حقہ کا فیصلہ ہے، اور شریعت حقہ کا جو قرآن ہے وہ یہ کہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہرحال چھٹی نہ کرو، یہ آپ کے کاروباری چیز ہے، طے کرو آپ، ٹھیک ہے، ویکینڈ دے دو، کچھ کرو،
اسے یہ کیوں کہتے ہو کہ شریعت کہتا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ جمعے کی چھٹی کرو یا بہرحال ستت ایام. اب یہ جو علم الارض وغیرہ والے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، فزسٹ ہیں، وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں یہ ایام کے معنی پیریڈ ہوتا ہے، مراحل ہوتے ہیں، طبقات ہوتے ہیں. وہ یہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کہ یہ مختلف پیریڈ ہیں. ابھی میں عرض کروں گا کتنا لمبا قرآن کہتا ہے یہ پیریڈ ہے. ادوار ہیں یوں کہیے اس کو لیے کہ جن میں یہ خارجی کائنات اس شکل میں آئی ہے جس شکل میں تمہارے سامنے ہے. تو خلاقہ کا لفظ ہے نا، ہمارا یہاں نہیں ہے. پتا ہے نا آپ کو امر اور خلق میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کو کبھی کبھی پرچہ دے کے امتحان بھی لینا چاہیے کہ کوئی یاد بھی ہوں کہ ہمیں مڑ کے تو روندے رہ گئی گلی ڈنڈا کھیل کے کوئی دوسرے دن آئے. امر اور خلق تو آپ کو پتا ہے نا. اللہ جی خلاقت سماوات والارض. جب یہ ہماری اسکیم اس محسوس شکل میں آئی تھی تو وہاں سے پھر یہ بڑے بڑے طویل المیعاد مراحل تھے جن میں سے یہ گزر کے اس شکل میں آئی ہے جس میں تم دیکھ رہے ہو. یہ کچھ کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، انہوں نے تو یہ بتایا نا کہ 6 دن میں یہ کچھ پیدا کیا، پھر خدا اپنے عرش کے اوپر چلا گیا. انہوں نے یہ کہا نا سوندی کو تھام بھی تو ہونی چاہیے گی، تو رات کا تصور تھا. ہمارے ہاں بھی تو خدا کو عرش کے اوپر کہتے ہیں نا. یہ چیز عزیزہ نمان اس قسم کا تصور جو ہے خدا کا وہ تو فائنائٹ ہو جاتا، محدود ہو جاتا ہے نا. کوئی جگہ بھی آپ اسے بنا دیجئے 7 آسمانوں کے اوپر بھی صحیح، کوئی جگہ عرش کی بنا دیجئے اس پہ اگر آپ بٹھا دیجئے گا تو وہ تو محدود ہو گیا. یہ تصور غلط ہے. وہ ٹائم اینڈ سپیس کی حدود کے اندر نہیں آتا، انفائنائٹ ہے، لامحدود ہے، لامنتہا ہے. اس لیے اسے کسی خاص مقام کے اندر، کسی سپیس کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا. وہ کوئی خاص عرش نہیں ہے. عربی زبان میں عرش کے معنی کنٹرولنگ اتھارٹی ہوتی ہے، کنٹرولنگ سینٹر ہوتا ہے. بلکہ تخت جس کو آپ اپنے یہاں کہتے ہیں وہ پہلے تو ہوتا تھا کہ سچ مچ کا وہ تخت بوش جنہوں سے کہتے ہیں پنجابی، وہ بناتے تھے، اس پہ بادشاہ بیٹھتا تھا. ورنہ تھرون جسے کہا جاتا ہے اس کے معنی سچ مچ کا وہ تختہ نہیں ہوتا، وہ اتھارٹی ہوتی ہے مملکت کی. عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں آتا تھا کہ اس نے سارا کچھ تخلیق کیا. اب اس کے بعد اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے اس میں قوانین نافذ کیے اور ان پہ کنٹرول جو تھا اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا. اس طرح خدا، زندہ خدا، پائندہ خدا، مسلسل ساتھ چلنے والا خدا، ضرورت کیوں پیش آئی؟ عزیزہ نے مان کنٹمپریری علم کے اوپر بھی نگاہ ہونی چاہیے، پھر سمجھ میں آتی ہے قرآن کے. یورپ کے سائنٹسٹ سیکولرزم ماننے والے خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن ماننے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کائنات کو بنایا ایسے جیسے ایک گھڑی کو بنا دیا جاتا ہے جو 8ویں دن جس میں چابی دی جاتی ہے. تو جب چابی دے دیتا ہے نا چابی دینے والا، تو پھر وہ اپنے ہاں جا کے سو جائے، کاروبار کرے، اس کو گھڑی سے کوئی واسطہ نہیں. گھڑی اس چابی کے زور پہ 8 دن خود بخود چلتی رہتی ہے. تو یہ بھی ہے ایک پازیٹیوسٹ ان کو کہتے ہیں، ان کا نظریہ یورپ کے سائنٹسٹ کا، کہ یہ کائنات جو ہے اس نے بنانے کے بعد اس میں اتنی چابی دے دی ہے کہ یہ اب اس کوک یا چابی کے زور کے اوپر یہ چلتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں پھر اس خدا کی ضرورت نہیں رہتی ہے اس کائنات کے لیے. اس نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی تخلیق کے بعد اس نے یہ سب کچھ کر کے چابی دے کے تو خود الگ ہو کے کہیں جا کے بیٹھ گیا یا سو گیا. استوا علی العرش، اور استوا کا لفظ ہے. اس طرح کا سوار جو بیلنس اپنا ایسے قائم رکھے کہ ہلے بھی نہیں اپنے مقام سے، اس طرح کا کنٹرول بیلنس جو ہے
اس کائنات کا پھر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا اس نے۔ اب جب اتنے عظیم کائنات انسان کے تو کانسیپٹ میں ہیتا ہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتی، یہ کائنات جو ہے اس کی وسعتیں، اس کی گہرائیاں، اس کی پہنائیاں تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو وہ یورپ کے علم الافلاق والے جو ہے ان سے پوچھو، اور کچھ نہیں تو جیمز جین کی دی مسٹیریس یونیورس چھوٹی سی کتاب ہے، اسے پڑھ کے دیکھیے سر۔ اس پورے کی پوری کائنات کا کنٹرول جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے کہا پھر اسی چیز کو یاد رکھو، اس کا قانون، اس کے مطابق، اس کے قوانین اور ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یاد رکھو تمہیں مدد ملے گی، حمایت ملے گی، تم کامیاب ہو سکو گے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا یاد رکھو کوئی کار ساز نہیں۔ اب یہاں لفظ ایک اور آ گیا، ولا شفیع، کوئی شفیع نہیں ہے۔ یہ شفیع المذنبین، شافع روز حشر، یہ الفاظ تو آپ نے سن رکھے ہیں نا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ شفاعت بھی آپ نے سن رکھا ہوگا، یہ لفظ بھی۔ اس کے معنی کیے جاتے ہیں سفارش۔ شفیع اور شافع کے معنی سفارش کرنے والا۔ عقیدہ کیا ہے؟ آنگا کرتے بعد نام دیے پہلے تو یہ جو معنی ہیں سفارش کے، ذرا ذہن میں اس کو رکھیے۔ کوئی حاکم جو یہاں کا ہو، اس کو کنڈیم کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ صاحب وہ تو سفارش پہ چلتا، سفارش پہنچ گئی جس کی، بس اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ بدترین ہے ایک حاکم کے متعلق، روز آپ یہ کہتے ہیں سفارش، پھر سفارش کرنے والے کے متعلق روز یہ چیز ہوتی۔ مجرم کی سفارش، اور سفارش تو پھر عام طور پہ انہی کی ہوتی ہے نا، جس کے حق میں نہیں ہوتا سفارش سے کام چل جاتا ہے، سفارش کرا لیجیے۔ یعنی جب انتہائی طور پہ بگڑا ہوا معاشرہ جو ہوتا ہے، غلط معاشرہ، اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ سب کام سفارش پہ چلتے ہیں یہاں تو۔ اب اس طرح سے آپ سوچئے کہ سفارش کرنے والا یا سفارش ماننے والا کیا تصور آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اور اگر یہ چیز جو ہے معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے، شفیع المذنبین، مجرموں کی سفارش کرنے والے، اور خدا ان کی سفارش مان کے ان کو جنت میں بھیج دینے والا، یہ سارا نظام عدل، یہ قانون مکافات عمل، وہ اس کا کہنا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، وہ میزان عدل کہ جس میں عمل انسانی کا ایک ایک ذرہ اپنا اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا تعمیری پلڑا جھکا ہوا ہوگا وہی ہے جس کے حصے میں جنت آئے گی یا خوشگواریاں آئیں گی۔ ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، جس کا وہ پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔
یہ سارا کچھ نظام عدل قرآن کریم نے بتایا ہوا، سارے کا سارا جتنا بھی ہے درہم برہم ہو جاتا ہے اگر یہ چیز ہو کہ مذنبین کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور خدا یہ سفارش مان کے ان مذنبین اور مجرمین اور جہنم میں جانے والوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے جہنم میں پہنچے ہوئے یہ ہوں گے۔ کیا کیا تفصیلیں میں بتاؤں جو اس کے معنی میں پھر آگے آتی ہیں۔ کہ یہ میزان عدل، نامہ اعمال، خدا کی عدالت، اللہ تعالیٰ وہاں حشر کے میدان میں یہ سارا کچھ فیصل ہو چکے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ عدالت کا وقت بھی ہو جائے گا، اس کو لپیٹ کے ادھر ادھر کاغذ واغذ، پھر وہ حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانے لگیں گے، تو وہ جاتے جاتے ذرا نگاہ ماریں گے ادھر کہ کوئی ادھر ادھر کی بات جو ہوتی ہے نا، جیسے یہ ساری چیزیں آپ کی روایات میں لکھی ہوئی ہیں حدیثوں میں۔ وہاں دیکھیں گے کہ ایک شخص وہاں حشر میدان کے اندر ہے ابھی اور وہ سجدے میں پڑا ہوا، تو اب وہ ٹھہر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ پتہ لو یہ کون شخص تھا۔ معلوم کیا کہ وہ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں سارے۔ کیوں میرے محبوب کیا بات ہے آپ سجدے میں گرے ہوئے؟ کہنے لگے کہ میری امت جہنم میں ہو اور میں جنت میں چلا جاؤں، تجھ سے تو ہو سکتا ہے کہ تیرے بندے جہنم میں جائیں اور آپ عرش پہ بیٹھ جائیں، میں تو نہیں یہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا، مسکرائے، کہنے لگے اچھا جاؤ نکال لو۔ فرشتوں کو حکم دیا نکالو ایک چونگ، وہاں سے نکالے جنت میں بھیج دیے۔ ٹھیک ہے کہ جی نہیں اب سارے نہیں نکلے ابھی تک، اور نکال دو، وہ بھی قسطوں میں نکال رہا ہے۔ ویزا نے من ہنسیے نہ خدا کے لیے، نہ ہنسیے، روئیے۔ یہ ہے سفارش، یہ ہے جسے حضور کے متعلق کہتے ہیں شفیع المذنبین۔ اور یہ عقیدہ اس حد تک گہرائی میں گیا ہوا ہے کہ کسی شخص کو بدترین گالی دینی ہو اسے کہتے ہیں کہ تجھے شفاعت نصیب نہ ہو رسول۔ شیفین سے عین مادہ اس کا، یہ شفا کا تو آپ نے لفظ سنا ہی ہوگا، یہ پتہ شفا حق شفا کتنا وہ جو ساتھ والا ہوتا ہے نا مکان، کسی کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے اسے شفیع کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور عدالت کی زبان میں قرآن کے اندر موجود ہے کہ ملزم مجرم نہیں، ملزم جس کا مقدمہ پیش ہوگا اسے پکڑ کے لانے والے بھی یہ بھی ہوں گے، اور شہادت دینے والا اس کا شفیع بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یعنی اس کی ڈیفنس میں جو شہادت دینے والا ہو، صفائی کا گواہ ملزم کی حمایت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ صفائی کا گواہ۔ قرآن نے اس لفظ کے معنی شہادت کہے ہیں، اس کی صفائی وہ یعنی یہ ہمارے سمجھانے کے لیے وہ عدالت کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس عدالت کے نقشے میں ایک صفائی کا گواہ ہوتا ہے، وہ ملزم کے ساتھ ہوتا ہے۔ شفیع کے معنی ہیں کسی کے حق میں سچی گواہی دینے والا۔ شفاعت کے معنی ہیں ملزم کی صفائی میں سچی شہادت۔ سفارش معنی ہی غلط ہے اس کے عزیزان، وہ تو سمجھانے کے لیے جیسا میں نے عرض کیا ہے، ورنہ
وہی اعمال انسان کے جو ارادوں تک کے نتیجے خیز ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کا اعمال نامہ اسی گردن میں لٹکا ہوا ہے. آج وہ لپٹا ہوا ہے, ظہور نتائج کے دن وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. اور وہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو وہاں عدالت میں کہا جائے کہ 4 شیٹ جو پڑھ کے سناؤ, اقرا کتاب. اسی سے ملزم سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ. یہ نہ تم کہہ دو وہاں غالب کی طرح کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. اقرا کتاب. اور اس کے بعد فیصلہ کفا بنفس سے کل یوم. آج اپنا فیصلہ بھی آپ ہی کر لیں. کہا تم مکافات عمل کو کہتے ہو. جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہارے پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. مکافات عمل اور نتائج اعمال کا تو یہ ہے حقیقت میں نقشہ جو ہے. وہ تو بات سمجھانے کے لیے قرآن ہمیشہ محسوس شکل میں ایک چیز لاتا ہے. اس نے ہمیشہ عدالت کا نقشہ سامنے پیش کیا ہے. عدالت ہے, منصف ہے, ایسا منصف ہے کہ جس پہ کسی کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. پکڑ کے لاتے ہیں ملزم کو پورا موقع دیا جاتا ہے ڈیفینس کا پیش کر. یعنی وہاں اس طرح سے باتیں قرآن کریم بتا رہا ہے ایسے جیسے خدا پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے اس قانون کو بتانے والے تمہارے پاس آئے تھے یا نہیں؟ انہوں نے بتایا تھا یا نہیں کہ یہ قانون ہے؟ بتاؤ. یعنی خدا تو علیم ہے, سب کچھ پتہ ہے. وہاں اس نے یہ کہہ کے یہ کہا کہ یہ جو ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز, کہ قانون کا علم نہیں تھا اس واسطے اس کو معاف کرو. وہ کہتا پوچھے گا بتاؤ اس قانون کا علم تمہیں دیا گیا, یہ پہنچے تھے تمہارے پاس یا نہیں؟ ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ پہنچائی تھی بات یا نہیں کی. بتاؤ تم اپنی ڈیفینس میں کیا کہنا چاہتے ہو. معذرت جسے قرآن کہتا ہے, جو تم کہہ رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ یہ ہے جسے وہ کہتا ہے ساتھ صفائی کا گواہ اس کے حق میں جو شہادت دے گا, اسے وہ شفیع کہتا ہے ساتھ کھڑا ہونے والا. بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس میں. یعنی وہ ایسا کہتا ہے جیسے صحیح فیئر ٹرائل جو ہے صحیح مقدمہ جیسے ہوتا ہے اس طرح سے مقدمے کے بعد وہ پھر فیصلہ سناتا ہے. اس میں یہ چیز آتی ہے جسے آپ شفیع یا شافع کہتے ہیں. اور یہ اس نے کہا کہ مالکم من دونہ من ولی, وہاں کوئی ایسا کارساز تمہارا آ کے بہت بڑا کوئی وہ آ کے متاثر کر سکے, یہ بھی نہیں. کارسازی اسی کی ہے, اس کے مطابق چلے تھے تو کارسازی ہوگی. کارسازی تو ایک طرف ولا شفین, تمہارے حق میں گواہی دینے والا بھی غلط کوئی وہاں آ سکے گا, یاد رکھو. افلا تتذکرون, بات سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات تمہارے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ہے وہ خدا کہ جس نے زمین و خارجی کائنات کو پیدا کیا, پیدا کر کے سو نہیں گیا, کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. یہ بات تو خارجی کائنات کی ہے کہ جہاں مکافات عمل کا سوال ہی نہیں ہے, ان میں سے کوئی شے بھی خدا کے قانون کی خلاف ورزی کی جرت کر ہی نہیں سکتی, اس میں استطاعت ہی نہیں رکھی گئی. 2 راستے نہیں نہ دکھائے, وہ تو اسی کے متعلق کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, 2 راستے دکھائے. یہ جنہیں 2 راستے دکھائے ہیں ان کے متعلق اب آگے بات آنی تھی کہ یاد رکھو کہ یہ بات نہیں ہے کہ وہ عرش پہ جا بیٹھا ہے
اور تم اب اس کے نیچے جو جی میں آئے کرتے رہو. یہ سوال نہیں ہے. عرش کو تم عدالت کی کرسی سمجھو، وہاں وہ متمکن ہے، مقدمہ تمہارا پیش ہوگا. اور اگر ذہن میں یہ ہونا کہ کوئی بہت بڑا با اثر جا کے متاثر کر دے گا حاکم کو، مالکم من ولی، کوئی اس کی جرت نہیں کرے. یہ بات کہ تمہارے حق میں کوئی آگے غلط گواہی دے کے کچھ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا، یہ بھی نہیں. ولا شفیعین، ایسا گواہ بھی وہاں نہیں ہو سکے. اس طرح سے ایک ایک ذرہ نتیجہ خیز ہوگا. اچھا ہی ہوا ہم آخر تک آ گئے. عزیزان من، سورہ سجدہ کی آیت 4 تک ہم آئے ہیں. میں عرض کر دوں اہمیت کو تاکہ آئندہ آپ ذرا سا مس نہ کریں. ابتدا بھی آئندہ آیت آ رہی ہے. یوں تو قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جو عظیم و جلیل نہیں، لیکن بعض آیات کے اندر اس نے حقائق کو اس طرح سے سمو کے مرتکز حیثیت میں رکھا ہے کہ وہ کتنے ہی انسانی علم کے شعبے ہیں، کتنے حقائق ہیں کائنات کے، کتنے انسان کی ذات سے متعلق معلومات ہیں جو بعض اوقات ایک ایک آیت کے اندر آ گئی ہوئی ہے. اگلی آیت یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے، بلکہ 2 آیتیں آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک ایک آیت کے لیے ایک ایک درس ہو، یا بہرحال 2 آیتیں ایک درس میں آ جائیں. ہم سورہ سجدہ کی آیت 5 سے آئندہ درس میں ہم دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ. ٹیلیفون کرتا سے ملک رشید ایڈوکیٹ پوتے گجرات. میں کہ یار میں کافی